تو اب سب سے اہم مسئلہ توحید ہے، اور پھر توحید میں بھی اہم توحید الوہیت ہے۔ توحید ربوبیت کے سب قائل ہیں، سب مانتے ہیں کہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، لیکن توحید الوہیت پہ آگے ان کو اٹک جاتی ہے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی ہم روز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت قولی ہو، عملی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، سب اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، قربانی عبادت ہے تو قبر پہ جائز نہیں ہے، منت ماننا عبادت ہے تو غیر اللہ کی منت جائز نہیں ہے، اللہ کو پکارنا عبادت ہے تو غیر اللہ کو پکارنا عبادت نہیں ہے۔ تو اس لیے تو سب سے اہم مسئلہ توحید ہے، ایک۔ دوسرا مسئلہ کہ تمام انبیاء رسولوں پہ ایمان اور دو، اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے معاد، یعنی قیامت۔ اچھا یاد رکھیں کہ توحید بھی سمجھ آ جاتی ہے، ایک بات ہے ضد نہ مانو، اس کا تو کوئی علاج نہیں نا، ورنہ اگر آدمی سمجھنا چاہے تو توحید سمجھ آ سکتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، ورنہ توحید تو سمجھ آ سکتی ہے۔ اچھا نبوت بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی پیدا ہوتے رہے، کوئی مشکل نئی بات تو ہے نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نبی ہوں یا پہلا نبی ہوں، مجھ سے پہلے رسول نہیں آئے۔ اور قیامت پر ایمان لانے کے لیے یاد رکھیں ہمیں نور ایمان کی ضرورت ہے، وہ نور عقل سے سمجھ نہیں آ سکتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد، عقل دوڑاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ، سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ جی فرشتے کیسے اترتے ہیں، کیسے روح کو قبض کرتے ہیں، روح کیا چیز ہے، روح کو کیسے اوپر لے جاتے ہیں، روح کو کفن پہناتے ہیں، پھر سمجھ سے برتر کیجیے۔ جی قبر میں عذاب ہوتا ہے اور قبر میں ثواب ہوتا ہے اور قبر میں سوال جواب بھی ہوتا ہے، تو کیسے فرق؟ ہم نے قبر تو اتنی پکی بنائی ہے کہ اس پر سیمنٹ لگانے کے بعد بھی ہم نے سنگ مرمر لگا دیا ہے، تو کوئی سوراخ ہی نہیں کر سکتا، فرشتے کہاں سے داخل ہو گئے؟ میرے خیال میں پیروں کی قبر پہ اسی لیے شاید محنت کرتے ہیں تاکہ فرشتے نہ جائیں اندر، لیکن وہ تیری قبر بنانے سے، قبر میں رکھنے سے پہلے آ جاتے ہیں۔ تو اب عقل سے سمجھو تو سمجھ نہیں آئے، لیکن ایمان کی روشنی ہو تو کوئی مشکل نہیں کہ اگر فرشتے ماں کے رحم میں داخل ہو سکتے ہیں، ماں کو بھی پتہ نہیں لگتا، باپ کو بھی پتہ نہیں لگتا، تو قبر میں بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ تصرف دیا ہے، تو کون سی پھر مشکل بات؟ اسی لیے وجہ تھی نا کہ ابو جہل نے معراج کا انکار کیا، صدیق نے اقرار کیا۔ ابو جہل دوڑا دوڑا آیا حضرت صدیق کے پاس کہ ماں کا صاحب ہو گیا ابا بکر، پتہ ہے تمہارے دوست نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا تھا، میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر ساتوں آسمانوں پہ گیا، سدرۃ المنتہا پہ گیا، اس کے بعد رفرف آیا، پھر میں عرش کے قریب گیا، مجھے 50 نمازیں فرض۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکے سے مدینہ 1 مہینے کا سفر ہے، اور بقول تمہارے پیغمبر کے آسمان دنیا تک 500 سال کا سفر ہے، 7 آسمانوں میں 3500 سال لگتے ہیں، تو وہ کیسے ایک رات میں ہو کے آ گئے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ حضور مجنون ہے، دیوانے ہیں، بس دیوانے کی بڑھ ہے اور کیا یہ حقیقت تھوڑی ہے۔ حضرت ابو بکر نے سن کے پتہ ہے کیا کہا؟ اسے ایک بات کی، اور نے کہا ابو جہل یہ بتاؤ جو کچھ کہہ رہے ہو تم نے سنا ہے میرے آقا نے محمد مدنی نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا میں ابھی سن گیا۔ انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، حضور نے سچ کہا۔ وہ حیران ہو گئے، کہا ابو بکر مان؟ انہوں نے کہا کیسے نہیں مانتے، ہم جبریل کا آنا جانا مانتے ہیں، اگر حضور چلے گیا تو کیا مشکل ہو گئی؟ تو جب نور ایمان تھا تو مسئلہ سمجھنا مشکل نہ رہا،
نور ایمان ہو تو پھر آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ موت بھی برحق ہے، قبر بھی برحق ہے، سوال جواب بھی برحق ہے، ثواب بھی برحق ہے، عذاب قبر بھی برحق ہے، پھر قبروں سے اٹھنا بھی برحق ہے، میدان محشر میں آنا بھی برحق ہے، پھر نامہ اعمال کا میزان ہونا بھی برحق ہے، اور اس کے بعد نامہ اعمال کی تقسیم بھی برحق ہے، پھر دائیں والے جنتی اور بائیں والے جہنمی ہوں گے، یہ سب برحق ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔